السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل وائس اور ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو۔ دوستو آج ہم بہت ہی اہم موضوع پر بات کریں گے جو دور حاضر کا فتنہ بن چکا ہے اور بہت سارے لوگ اس میں اپنا وقت اور صحت گنوا رہے ہیں۔ جی ہاں، ہم سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں۔ آج کے دور کا انسان ذرا اپنے آپ پر غور کرے کہ وہ سوشل میڈیا کے جال میں کس طرح پھنستا جا رہا ہے، جس میں سے ٹک ٹاک، میوزیکلی، ویگو اور اس جیسے بہت سارے ایپس ہیں جو پوری انسانی نسل کو اور مسلمانوں کو بربادی کی طرف لے جا رہی ہے۔ اس ایپ نے بہت ہی کم وقت میں زیادہ مقبولیت حاصل کی ہے۔ اس ایپ کے 500 ملین ڈاؤن لوڈر ہو چکے ہیں اور یہ پوری دنیا میں بچھا ہوا ایک جال ہے جو ہر ایک بنی نوع کو اپنی زد میں لینا چاہتا ہے۔ یہ ایک قسم کا وقت برباد کرنے والا اپلیکیشن ہے اور یہ فحاشی اور عریانی پھیلانے کا ایک بہت ہی آسان ذریعہ ہے جس کی مدد سے انسانوں کو اور خاص طور سے مسلمانوں کی نوجوان نسل کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایپ 2016 سے وجود میں آیا اور الیکزو نامی آدمی کی سرپرستی میں بنا ہے اور چل رہا ہے، اور لوگوں نے اس ایپ کو بہت ہی مقبولیت دلائی ہے۔ پتہ نہیں کیا اچھا لگا ہوگا اس ایپ میں۔ دوستو اس ایپ نے فحاشی اور عریانی کے دروازے کھول دیے اور اس ایپ کو لڑکیاں بھی استعمال کر رہی ہے۔ وہ مسلمان لڑکیاں جس کو ابھی تک کسی غیر نے دیکھا نہ تھا، وہ پردے میں رہ کر اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کر رہی تھی، اپنی حیا کو بچائے ہوئے تھی۔ آج وہ لڑکیاں اس ایپ کی وجہ سے پوری دنیا والوں کے سامنے آ گئی اور ہر ایک اس کو دیکھ رہا ہے۔ جب کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی اس ایپ کو شروع کرتے ہیں اور اسکرول کرتے ہیں تو انہیں الگ الگ طرح کی ویڈیو نظر آتی ہے اور اندر ہی اندر ان کے خیالات اور جذبات بنتے ہیں کہ ہم بھی اس طرح کی ویڈیو بنا سکتے ہیں، ہمارے اندر بھی کچھ صلاحیتیں موجود ہے، ہم بھی اس طرح کی ویڈیو بنائیں گے اور دنیا والوں کو بتائیں گے، اور ایسے خبیث جذبات ان کے اندر جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں اور فحاشی اور عریانی کی سب حد پار کر کے اس طرح کی ویڈیو بنانے کے لیے نئی نئی آئیڈیاز دماغ میں لاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میری ویڈیو بھی لوگ دیکھیں اور میری ویڈیوز پر بھی لائک اور کمنٹ آئے اور میں بھی فیمس بن جاؤں۔ دوستو لیکن وہ نوجوان ان خیالوں میں گم ہو کر یہ بھول جاتے ہیں کہ میرا قیمتی وقت جو کبھی دوبارہ نہیں ملے گا وہ نکل رہا ہے۔ اس وقت میں کتنے دنیاوی اور دینی کام کر سکتا تھا جس سے مجھے دونوں جہاں میں کامیابی مل سکتی تھی، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت نکل رہا ہے، اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ میرے اوپر میرے گھر والے، ماں باپ، بھائی بہن اور سب کا حق ہے جو مجھ سے بات کرنے کو بھی ترس رہے ہیں۔ وہ ماں جس نے مجھے چھوٹے سے بڑا کیا اور وہ باپ جس نے مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، وہ آج مجھ سے دو بات کرنا چاہتے ہیں لیکن میں ٹک ٹاک میں پھنسا ہوا ہوں۔ دوستو آج ہم ذرا سوچیں کہ اس فتنہ ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا کے کس طرح عادی ہو چکے ہیں۔ ہمیں اس کی لت لگ چکی ہے۔ ہم سے صبح و شام کا کھانا چھوٹ جائے تو برداشت ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاتھ سے موبائل نہیں چھوٹنا چاہیے۔ ہر ایک منٹ کے بعد موبائل کھول کر دیکھتے ہیں کہ کیا ایس ایم ایس آیا ہے، یعنی دیکھا جائے تو 24 گھنٹے ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے اور ہمارا دماغ اس میں لگا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ کبھی کبھی آٹومیٹک ہمارا ہاتھ موبائل کی طرف جاتا ہے، ہم موبائل شروع کر لیتے ہیں اور بعد میں سوچتے ہیں کہ میں تو یہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ موبائل کی رنگ ٹون، ایس ایم ایس ٹون وغیرہ ہمارے دماغ میں رچ بس گئی ہے۔ ہمیں ہماری صحت کا خیال بھی نہیں رہا، ہماری آنکھیں تھک گئی اور اس میں نقص پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور دن میں دیر تک سوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم موبائل ہمیں چلا رہا ہے، اور اگر اچانک نیٹ پہ ختم ہو جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہماری جان ہی نکل رہی ہو۔ دوستو آپ کو شاید حیرانی ہو، مارک زکربرگ کی فیس بک پر کوئی آئی ڈی نہیں ہے۔ جس شخص نے ایپل فون ایجاد کیا، اسٹیو جاب، اس کے گھر میں خود ایپل فون یوز نہیں ہوتا۔ ان کے گھر کے افراد اب بھی ملٹی میڈیا پاکٹ فون یوز کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ اس سے ہمارا اور ہماری نسل کا نقصان ہے۔ یہ وقت صحت برباد کرنے کے ذریعے ہے۔ دوستو اپنے آپ کو اس طرح کے ہر ایپ سے بچاؤ جو ہمارا وقت، ہماری صحت اور ہمیں اسلام سے دور کر دے۔ موبائل کا استعمال صرف اور صرف ضرورت کے طور پر کیا جائے۔
امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اور مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کیجیے۔ اب ملاقات ہوں گی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔